دی اولمپک گیم کے ریلیجن کے سب سے بڑے خدا زیوس آج سے 2800 سال پہلے دنیا کے اندر کچھ گنے چنے مذاہب بھی تھے. اولمپیا کے اندر زیوس کا ایک بہت بڑا ٹیمپل کریٹ کروایا اور اسی کے ساتھ لوگ سب سے پہلے جو ہے وہ زیوس کے اس ٹیمپل کے اندر جا کے اس کی عبادت کرتے. اس کے بعد 11 لڑکیاں زیوس کے ٹیمپل سے باہر آ کر ایک بہت بڑی آگ لگایا کرتی تھیں. شروعات میں اولمپکس کے اندر گیمز کافی زیادہ لمیٹڈ جیسے کہ رننگ، ریسلنگ، جیولن تھرو وغیرہ، بٹ ایونچولی اولمپک شروع ہونے کے 500 سال کے بعد گریس امپائر کا ایک بہت بڑا کنگ گزرا جس کا نام تھا کنگ فلپ تھے. ناؤ جب الیگزینڈر کی امپائر ختم ہو رہی تھی تو ایک بہت بڑی ایک اور امپائر تھی جو کہ ایمرج ہو رہی تھی، دا رومنس. آخرکار کچھ دیر بعد اس شیر نے کرسچن بادشاہ پہ حملہ کر کے اس کو کھا لیا، لیکن یہ واقعہ آندھی کی طرح پوری رومن امپائر کے اندر پھیل گیا اور اس واقعے کے بعد رومن امپائر آہستہ آہستہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے کرسچینٹی کی طرف آنے لگی. اور اگنیشس کے اس واقعے کے پورے 200 سال کے بعد ایک رومن امپائر کانسٹنٹائن نے کرسچینٹی قبول کر لی اور ایک جھٹکے کے اندر پوری رومن امپائر اپنے ریلیجن کو چھوڑ کے کرسچینٹی کے اندر کنورٹ ہو گئی. کانسٹنٹائن کے کرسچینٹی قبول کرنے کے بعد پرانے جتنی بھی رسومات تھیں، بت پرستی وغیرہ، ان سب کے اوپر کانسٹنٹائن نے بین لگا دیا اور ان سارے رواج میں اولمپکس بھی شامل تھا. Because as we all know کہ اولمپکس صرف ایک گیمنگ فیسٹیول نہیں بلکہ ایک مذہبی فیسٹیول. کرسچینٹی اور اولمپکس کی یہ رائیولری بہت زیادہ قدیم ہے، اس لیے اس سال آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پیلس کی اوپننگ سیریمنی کے اندر یہ ویڈیو چلائی گئی تھی جس میں کرسچینٹی کا بہت واہیات طریقے سے مذاق اڑایا گیا کیونکہ یہ ویڈیو کرسچینٹی کے مشہور زمانہ پینٹنگ کو بگاڑ کے بنائی گئی تھی. رومن امپائر کے اولمپکس ختم کرنے کے کچھ دیر کے بعد رومن امپائر بھی نہیں رکی کیونکہ رومن امپائر کو خلافت راشدہ نے کانکر کر لیا تھا. اینڈ دین فار دی نیکسٹ 600 ایئرز مسلمان دنیا کی سپر پاور تھے. اینڈ دین مسلمانوں کو چنگیز خان اور اس کی آرمی نے ٹیک اوور کیا. بٹ اس سب کے بعد ایک نئی خلافت نے جنم لیا، خلافت عثمانی، جس نے آزو بازو کے علاقوں کے ساتھ ساتھ گریس امپائر کا وہ علاقہ بھی فتح کیا. بٹ لائک ایوری ادر سپر پاور خلافت عثمانیہ بھی کمزور ہو گئی. آج سے پورے 200 سال پہلے خلافت عثمانیہ کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ریجن اور اس کے کیپٹل گریس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر لی اور اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ڈکلیئر کر دیا. گریس کے ایک بار پھر آزاد ہو جانے کے بعد وہاں کے ایک جرنلسٹ نے نیوز پیپر کے اوپر کچھ آرٹیکلز پبلش کیے جس کے اوپر اس نے لکھا تھا کہ ناؤ جب ہم دوبارہ آزاد ہو چکے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے پرانے رسم و رواج کو واپس لے کر آئیں، جس میں اس نے آج سے پورے 200 سال پہلے ایک بار پھر اولمپکس کا ذکر کیا. اینڈ فائنلی ان 1896 یہ 250 سال پرانی گیمز دوبارہ سے وجود میں آئی. اینڈ دیکھتے ہی دیکھتے اولمپکس گلوبلی بہت زیادہ پاپولر ہو اور پھر دنیا بھر کی کنٹریز اس میں پارٹیسپیٹ کرنے لگی. اور دنیا بھر کی کنٹریز کے لیے یہ صرف کھیل کا ایک پلیٹ فارم نہیں تھا بلکہ اپنی پاور کی نمائش کرنے کا بھی ایک پلیٹ فارم، کیونکہ پچھلے 100 سال سے جو بھی اس دنیا کی گلوبل پاور ہوتا ہے وہی اولمپکس میں سب سے زیادہ گولڈ بھی ون کرتا ہے، جس میں پچھلے 100 سالوں سے امریکہ بینگ اے سپر پاور اولمپکس کے اندر سب سے زیادہ گولڈ ون کر. بٹ ان 100 سالوں کے اندر جس بھی کنٹری نے امریکہ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے اس نے اکانومکس، ملٹری، ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اولمپکس کے اندر بھی امریکہ کو ہرانے کی کوشش کی. لائک ورلڈ وار 2 سے پہلے جرمنی ایک بہت بڑی گلوبل سپر پاور کے طور پہ ایمرج کر رہا تھا، اسی وجہ سے امریکہ کے بعد جرمنی نے اس وقت سب سے زیادہ گولڈ میڈلز ون کی. اینڈ دین وی آل نو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جرمنی کی پاور ٹوٹ چکی تھی اور اس کے بعد ایک نئی سپر پاور ایمرج ہو رہی تھی جو کہ تھی سوویت یونین، جس نے اگلے 9 میں سے 6 اولمپکس کے اندر سب سے زیادہ گولڈ ون کی. اور آج سے 30 سال پہلے چائنا ایک دم سے گلوبل سپر پاور کی اس ریس کے اندر انٹر ہو اور تب سے لے کے اب تک پوری دنیا کی کنٹریز اسی کشمکش میں مبتلا ہیں کہ اگلی گلوبل سپر پاور کون ہوگا، امریکہ یا چائنا. اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اس سال کے 2024 اولمپکس میں امریکہ اور چائنا نے جو گولڈ ون کیے ان کی تعداد ایکول. Alright guys, this was the final episode of the Olympic series. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سیریز بہت پسند آئی ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو سیریز اچھی لگی ہے تو اس کو کائنڈلی لائک کریں. اگر آپ لوگوں نے پچھلے 2 ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو وہ یہاں کہیں آ رہے ہوں گے، ضرور دیکھیے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. This was محمد عفنان عابد. You were watching دل سے دل تک and I'll see you in the next one.